السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ تمام حضرات بخیر و بعافیت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، زندگی خوشی اور غم کا ایک مجسمہ ہے۔ زندگی میں کبھی خوشیاں بھی آتی ہیں، کبھی تکالیف بھی آتے ہیں، کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ پریشانیوں کا آنا، تکالیف کا آنا یہ لازم ملزوم بات ہوتی ہے، اور چونکہ ہم ایک فرزندان توحید ہیں، ہمارا یقین اللہ پر ہے۔ ہم ایک مومن تبھی ہیں جب ہمارا یقین ہماری قسمت پر جمع ہو۔ اگرچہ کسی بندے کا قسمت پر یقین نہ ہو، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ قسمت پر یقین رکھنا یہ بھی ایمان کے شعبے میں داخل ہے۔ اگر ہم خود کو مومن کہتے ہیں اور ہم خود کو مومن کہلاتے رہنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی قسمت پر ہمارا مکمل یقین ہو۔ اور چونکہ ہم ایک مومن ہونے کے ناطے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ تکالیف کا دینا، پریشانیوں کا دینا، خوشی کا دینا، مسرت کا ہماری زندگی میں آنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی ذات ہی سے ممکن ہے۔ اب اگرچہ ہم اللہ کے کسی فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، گویا ہم اللہ کی ذات میں، اللہ کی شان میں گستاخی عائد کر رہے ہوتے ہیں، اور اس صورتحال میں ہم ایک مومن کہلانے کے لائق قطعی نہیں رہتے۔ زندگی ہے، پریشانیاں آئیں گی، بالکل پریشانیاں آئیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پریشانیاں آئی، صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں پریشانیاں آئیں، اس کے بعد تابعین کی زندگی میں پریشانیاں آئیں، تب تابعین کی زندگی میں پریشانیاں آئیں۔ گویا کہ زندگی میں، ہماری زندگی میں دنیا کا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جن کی زندگی میں پریشانیوں نے دخل نہ دیا ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ پریشانیوں کا آنا ہماری زندگی میں، آپ کی زندگی میں یہ لازم ملزوم عمل ہے۔ زندہ ہے تو پریشانی آتی ہی رہے گی، اور چونکہ ہم ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو زندہ رکھیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پیروی کرتے رہیں۔ اور یہ پیروی ہم جبھی کر پائیں گے جب ہمارے اندر پریشانیوں سے لڑنے کا حوصلہ رہے گا، ہمارے خیالات اتنے وسیع ہوں گے کہ ہم پریشانیوں سے لڑنے کے قابل رہیں۔ پریشانیوں سے گھبرا جانا، گھبرا کے کوئی ایسا فیصلہ لے لینا جس سے آپ کے پریوار والے بکھر جائیں، جس سے ہمارا خاندان چور چور ہو جائے، ہم سے وابستہ لوگوں کا دل ٹوٹ جائے، یہ مناسب معلوم نہیں پڑتا۔ یہ خودکشی کرنا، پریشانیوں سے گھبرا کر کوئی کائرانہ حرکت کرنا نہایت ہی ذلیل عمل ہے، یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ اگر اس عمل کو کرنے میں ذرا بھی وفا ہوتی تو سب سے پہلے اس بات کا ذکر قرآن میں آتا، سب سے پہلے اس بات کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، نعوذ باللہ۔ لیکن اس بات کی کہیں بھی شرعی حقیقت نہیں ہے، اور خودکشی کرنا یہ کسی بھی صورتحال میں صحیح نہیں ہے۔ چاہے کتنی بھی پریشانی آئے، کیسے بھی وجوہات ہوں، آپ خودکشی نہیں کر سکتے۔ زندگی ہے، پریشانیاں آئیں گی، آپ ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں اور یقین مانیں، چونکہ ہم ایک مومن ہیں اور اللہ پر ہمارا یقین ہے، تو یقین مانیں کہ ہر شام کے بعد جس طرح صبح کا آنا بالکل مقرر شدہ ہے، اسی طریقے سے ہر پریشانی کے بعد خوشی کا آنا بھی مقرر شدہ ہے۔ اس بات پر یقین مانیں۔
اور اگرچہ ہمارا یقین اللہ پر نہیں ہے، اللہ کی کتاب پر نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر نہیں ہے، تو ہم ایک مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگرچہ ہم مومن نہیں ہیں اور ہم خودکشی کرتے ہیں، تو پھر ویسے بندوں کی پیروی کرنے والا بے وقوفانہ حرکت میں ملوث معلوم پڑتا ہے۔ ہم ویسے لوگوں کی پیروی نہیں کر سکتے، اور اس وبائی مرض سے بچنے کا سب سے اہم اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے وقت اول ہی سے ان کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالیں تاکہ آپ کی اولاد کے دل میں اس خودکشی لفظ سے نفرت بیٹھ جائے، انہیں یہ بہت ہی گران معلوم پڑے، انہیں کسی کی زبان سے خودکشی نام سننے تک میں تکلیف محسوس ہو۔ کوئی بندہ خودکشی کرتا ہے اور ہم وجوہات کو ظاہر کر کے اس بات کا رونا روتے ہیں یا پھر اس خودکشی کرنے والے کو صحیح ٹھہراتے ہیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اس سے بچوں کو فروغ ملتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہندوستان میں ابھی گزشتہ سال ایک بہت بڑے ایکٹر نے خودکشی کر لی تھی، اور ہم اس کے لیے اپنی سنویدنا ظاہر کر رہے ہیں، ان کے لیے اپنے رحم کو ظاہر کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی، کیوں ظاہر کریں گے ہم اپنے رحم کو ظاہر؟ انہوں نے خودکشی کیا ہے، انہوں نے حرام والا عمل کیا ہے۔ آپ اس بات کو بغور جانیں اور اس بات پر اپنے خیالات کو وسیع کریں کہ اگرچہ ہم اپنے بچوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے خودکشی کر لیا، پتہ نہیں کیسے حالات رہے ہوں گے، کیسی مصیبت میں گرفت رہا ہوگا جو کہ ایسا والہانہ کارنامہ انجام دینا پڑا، یہ ان سب باتوں سے بچوں کو فروغ ملتا ہے۔ ہم ایسی باتیں نہیں کر سکتے، قطعاً نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے بچوں کے سامنے کسی کے خودکشی کر لینے کے بعد یہ بات کرنی پڑے گی کہ دیکھو کیسا قائل آدمی تھا، جنہوں نے اپنی زندگی کے حالات کا مقابلہ نہ کرنا بہتر سمجھا، بجائے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو بچوں کے دلوں میں یہ خیالات پیدا ہوں گے، یہ ان کی ایک سوچ پیدا ہوگی کہ نہیں، چاہے زندگی میں کتنے بھی حالات آئے ان سے ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمارے بڑے ان کو برا کہتے ہیں، ہمارے معاشرے والے ان کو گرا سمجھتے ہیں جو خودکشی کرتا ہے، ہمارا خدا اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہماری امت، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہنے والے لوگ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت نہیں دیتے، تو ہم اس بات کو کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر تبادلہ خیال کرنے کی ضرورت ہے، جس کو جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان موضوعات کو سمجھیں، جانیں اور ایسے ماحول میں جئیں جس میں خودکشی نام کا گھناؤنا لفظ دور دور تک شامل حال نہ ہو۔ اپنے بچوں کو تیار کریں اس طریقے سے، کیونکہ ایک باپ اور ایک ماں سے پوچھیں کہ ان کے جوان بچے جب ان کی آنکھوں کے سامنے سے ایک دم سے اوجھل ہو جاتے ہیں کیا بیتتی ہے۔ اور چونکہ اگرچہ اللہ نے اس بات کی ممانعت فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے ممانعت فرمائی ہے، تو سوچئے یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا نقصان دہ عمل ہے، کتنا گھناؤنا عمل ہے۔ بالکل نہیں کر سکتے ہم، اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی ہے کہ آپ پریشانی سے گھبرا کر، چاہے کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، ہم خودکشی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔